اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم ہی وہی خوش قسمت ہو جس کی آزمائش اللہ تعالیٰ بہت جلد ختم کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹوں کو دور کر کے تمہارے لیے اپنی غیبی مدد بھیجنے والا ہے، تو سنو، تمہارے نصیب تو اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی زمین و آسمان پر بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جنہیں وہ دانائی عطا کرتا ہے۔ اور آج تم جن مصیبتوں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہو اور تمہاری آزمائشیں کسی طور دور نہیں ہو رہی، تو سنو، بعض اوقات تم اپنی ناسمجھی میں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اللہ کی جو نعمتیں موتیوں کی مانند تمہاری راہوں میں بکھری ہوئی ہیں، تم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے وہ حکمت کے موتی چن نہیں پاتے۔ وہ تو تمہاری ہر خواہش، ہر خیال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں۔ یہ اس پاک رب کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر آج تم پر سختیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو مایوس مت ہونا۔ ہر طرح کی کوششوں اور تدبیروں کے بعد بھی اگر تمہیں تمہارے کام ناممکن لگ رہے ہیں تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر حقیقت میں خود اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ ہموار کیا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر، کوئی کوشش سنبھال نہیں سکتی۔ دنیا جسے گرانا چاہے اسے اٹھانے کی اللہ تعالیٰ صورتیں نکال کر بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اگر تم خوش نصیبی کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ جلد تمہاری آزمائش ختم ہو جائے تو تمہیں دو باتوں کو ضرور سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، تمہاری پیدائش اندھیروں میں نہیں ہوئی بلکہ مکمل روشنی میں تمہاری زندگی کا آغاز کیا گیا تھا۔ جب تم اپنا پس منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو گے تو یہ طویل آزمائشیں تمہیں مایوسی کے گڑھوں میں کبھی گرنے نہیں دیں گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جو ہر طرح کے حالات میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے اور ایمان اور صبر پر قائم رہتا ہے تو اللہ کبھی اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ نشانی ہے تمہاری آزمائش کے ختم ہونے کی کہ تم کسی بھی حال میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور جہاں پر صبر کا مقام آتا ہے وہاں تم اللہ کے شکر گزار بن جاتے ہو۔
اور اللہ کی رسی کو تھام لیتے ہو، اور پھر وہ اللہ تمہارے ہمت اور حوصلے آسمانوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، مخالف ہوائیں تمہاری اڑان میں مزید جوش پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھو، من پسند چیز کا ملنا کوئی انعام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی کوئی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں دونوں حالتوں میں آزما رہا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے مشکلات و مصائب کا مقابلہ کرتے ہو تو وہ پاک رب تمہیں اطمینان و سکون جیسی پرکیف لذتوں سے آشنا کرتا ہے، پھر کوئی حسرت باقی نہیں رہتی، اور پھر تمہاری آزمائشوں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب تمہاری سوچوں کی سوئیاں اس بات پر اٹک جائیں کہ تمہاری کامیابی اور نجات کس میں ہے اور نقصان اور ہلاکت کس چیز میں ہے، اور یہی سوال تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تک لے جائے، تو سمجھ جانا کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جو چٹان جیسی آزمائشوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اگر تم آج کسی چیز کے چھن جانے پر بے حد تکلیف میں ہو اور دل سے رنج و ملال جاتا نہیں اور کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی، تو تم اس آیت کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو خدا ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے، وہی ایک ہی وقت میں ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے، تو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تمہاری آزمائشوں کو کبھی راحتوں میں نہیں بدلے گا؟ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب کبھی تمہارے حالات سے غافل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر شے کی محبت گھٹتے ہوئے چاند کی ظلمت کی طرح ہے، اور اللہ کی محبت مسلسل بڑھنے والے نور کی طرح ہے۔ اور اللہ کی محبت اور لطف و کرم پر اتنا یقین رکھو کہ تپتا صحرا کسی بھی لمحے نخلستان میں بدل سکتا ہے۔ جو چیزیں بظاہر تمہیں آزمائش لگ رہی ہوتی ہیں نا، ان میں تمہارا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ تم اس بات پر مکمل یقین رکھنا کہ تمہارا رب ہر تکلیف کو زائل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری آزمائشوں کے ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ آزمائشیں چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، تم اپنی بردباری کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جوہر انسانیت کو ضائع کرنے کی بجائے ہر حال میں ایک معقول اور مثبت رویہ اختیار کرتے ہو، تو تمہاری حقیقت سے یہ آشنائی تمہارے رب کو بہت پسند آتی ہے، اور پھر وہ اللہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لے کر تمہاری مانگی چیز تمہیں عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور جانتے ہو، صبر اور ثابت قدمی دو ایسے عمل ہیں جن کا دامن پکڑ کر چلنے والا کبھی نہ ناکام ہوتا ہے اور نہ ہی رسوا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، صبر کے رنگوں سے زندگی خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، جبکہ غصہ محبت کے تمام رنگوں کو نگل جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ اور جب تمہارا دل گھائل ہو جائے اور تمہاری زبان سے بد دعائیں نکلنے لگیں تو وہاں پر صبر کرنا۔ جب تم اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرو گے تو پھر تمہارا اللہ بھی تمہارے لیے ایسے ایسے راستے بنائے گا
جو تمہارے گمان سے بھی بالا تر ہوں گے، اور پریشانیوں کے راستے چاہے جتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، منزلوں کا حصول کبھی ناممکن نہیں ہوا کرتا۔ یقین رکھو تمہاری منزل کن ہی ہوگی۔ ان قریب تمہارا رب اپنی مدد بھیج کر تمہاری زندگی کہکشاؤں کی مانند خوبصورت بنانے والا ہے۔ اللہ کی مدد کی اور تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارا دل اپنی طرف پھیر لیتا ہے، اور جب تمہارا دل اللہ کی طرف پھر جائے تو سمجھ جانا یہی نجات ہے۔ جب تم اللہ کا راستہ چنتے ہو تو منزلوں کے نشان ملتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص اشارے ملتے ہیں جو تمہیں انگلی تھام کر منزل تک لے جاتے ہیں، اور جسے رب تھام لیتا ہے یقیناً اس کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ ہم سب کو اس راستے پہ چلائے جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے اور جس کی منزل کامیابی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔